السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی. آج میرے دو مہمان جناب عدیل سرفراز اور اسد طور دونوں باقاعدگی سے کورٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ آئین کے آرٹیکل 63 کے متعلق جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے. اور ایک تنقید بھی ہو رہی ہے بہت سے کورٹ رپورٹرز کے اوپر کہ کسی زمانے میں قاضی فائز عیسیٰ ان کے ہیرو تھے، اور پھر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ کسی زمانے میں ہم یہی 63A کا جو فیصلہ جو چیف جسٹس عمر تا بندیال نے دیا تھا اس پہ تنقید کرتے تھے، اور آج جو ہیں اس فیصلے کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر جو مل رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے سوالات ہیں جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. مگر میزبانی کے لیے یہ جو مائکروفون ہے آج میں عدیل سرفراز کو اور اسد طور کو دوں گا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں سب سے پرانا رپورٹر ہوں، تو ماضی کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں. تو آج میں نے کہا چلیں آج آپ سوال کریں. جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ہم جیسے کورٹ رپورٹروں کے اوپر یا سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک موقع ملے گا ان سوالوں کے جواب دینے کا. تو جی عدیل سرفراز آپ آغاز کریں گے. جی سر، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر اب گفتگو کا فیصلہ کیا ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے 63A کی تشریح کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آ رہا ہے، اور آپ کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ہم پر بھی ہو رہی ہے. مگر میں یہ سمجھنا چاہوں گا یہ جو تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ ماضی میں 63A کا جب فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا، جسٹس عمر تا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، اس وقت کے جو حالات تھے اور اس وقت جس طرز پر یہ فیصلہ آیا تھا، یہ ایک اصطلاح انٹروڈیوس کی گئی تھی کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. اور آپ بھی یہ بات کر رہے تھے اور اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور میں اسد طور ہم جیسے بہت سے صحافی کورٹ رپورٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی حدود و قیود سے باہر نکل کر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. مگر اب اچانک سے وہی فیصلہ جب ریورس کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کی ہی طرف سے، تو پھر کیوں کر ہم لوگ بالخصوص آپ اسی فیصلے کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں جس فیصلے کو کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک طرح سے، مجھے اب وہ ورڈ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے جو آپ سے مشروط کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، مگر آپ نے عدالتی قتل کہا یا جو بھی کہا، کافی سخت بات آپ نے اس فیصلے سے متعلق کہی تھی. مگر آج آپ اپنی اس بات سے پھر رہے ہیں، یہ تاثر ہے قائم کیا جا رہا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے مسلسل کہ مطیع جان صاحب کل تک جس فیصلے کو غلط کہہ رہے تھے، آج اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے جن ججز صاحبان نے اس غلط فیصلے کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے ان کو غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا یہاں پر کہیں ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافی کا قول و فعل کا معاملہ نہیں ہوتا. صحافی نے ڈیلی بیسس پہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کورٹ رپورٹر نے خاص طور پہ اپنے ناظرین کو یہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی عدالتی فیصلہ ہے اس کے پیچھے آئینی اور قانونی کیا عوامل کار فرما ہیں، سیاسی عوامل کون سے کار فرما ہیں، اور سازشی یا اسٹیبلشمنٹ کے عوامل کون سے کار فرما ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک پڑھے لکھے صحافی اور کورٹ رپورٹر کی طرح کہ عام آدمی کو بتانا کہ پاکستان جیسے ملک میں جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے صرف اور صرف آئینی یا قانونی عوامل نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب چیف جسٹس عمر تا بندیال کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیصلہ بھی جو تھا آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف تھا، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کو اس وقت بھی ری رائٹ کیا گیا تھا. مگر اب جب کہ اس کو ری رائٹ کر دیا گیا تھا تو کیا اس اب موجودہ جو عدالت ہے یا جو سپریم کورٹ ہے، کیا اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر عمر تا بندیال کے بینچ نے ری رائٹ کیا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ اس کو رب آف کر دے؟ مطلب پہلے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھ دی چیز کے ووٹ شمار نہیں ہوگا، تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ آ کے ربر لے کے اس کو ہاتھ سے مٹانا شروع کر دیں؟ مراد یہ ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے پورا جو ایک طریقہ کار ہے جس میں درخواست کا عدالت میں آنا، درخواست کا لگنا، بینچ کی تشکیل ہونا، اور پھر بینچ کے تمام فریقین کو سننا، اور پھر اس کے بعد فریقین کا طرف سے اگر کوئی بینچ پہ اعتراض ہے تو پہلے اس کا فیصلہ کرنا، اور پھر ججوں کو اپنے ذاتی مفاد کو ڈکلیئر کرنا. اب دیکھیں یہ بہت سے مثالیں موجود ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے مفاد کو ایک موقع پہ آ کے ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے باقاعدہ پوچھا بھی تھا اٹارنی جنرل سے بھی، فریقین سے بھی،
کہ جو فوجی عدالتوں کے کیس کے اندر جو جسٹس جواد خواجہ جو درخواست گزار تھے سابق چیف جسٹس، چونکہ وہ جسٹس منصور کے رشتہ دار تھے، دور پار کی رشتہ داری تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے میرے پہ، ٹھیک ہے، ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، ایک مفاد تھا۔ مگر اس کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال والا فیصلہ بھی جو تھا وہ ایک مفادات کے اوپر مبنی تھا، اس وقت سیاسی ماحول کے اوپر مبنی تھا، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نون لیگ کے خلاف تھی، ججوں کو استعمال کر رہی تھی، پاناما کا فیصلہ آ چکا تھا، اور جو اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب تھے وہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھے، اور اس وقت بھی جو فیصلہ دیا گیا وہ حد سے باہر نکل کے دیا گیا۔ مگر اب اس میں نیت کیا تھی کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا، سب کچھ روکنا، تو سارے کام جو ہیں جو آئین بنانے والے ہیں اگر ان کا مقصد نہیں ہے تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ججز بیٹھ کے جو خلا پر کرتے رہیں اور وہ جو گیپس رہ گئے وہ ججز جو ہیں ری رائٹ کرتے رہیں۔ تو عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ کو بھی وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بینچ نے بظاہر تو بڑا اچھا کر دیا کہ وہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا۔ اور یہ بات ہم مسلسل کر رہے تھے جب وہ فیصلہ آیا تھا کہ اب آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اس فیصلے کو ریورس کرنا۔ اچھا، اب اس میں بظاہر کوئی برائی نہیں لگتی کہ دیکھیں آئین میں ایک چیز جو غیر آئینی طور پہ ڈالی گئی تھی وہ قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے ختم کر دی۔ مگر آپ نے سنا ہوگا نا انما الاعمال بالنیات، یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اس میں نیت کیا ہے؟ نیت اگر آپ کی اچھی نہ ہو نا، اگر نیت اچھی نہ ہو تو اچھے سے اچھا کام بھی جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی نیت صاف ہو تو برے سے برا کام بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک غلطی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت صاف تھی، آپ سے غلطی ہوئی سمجھنے میں، کرنے میں یا سمجھانے میں۔ نیت سے زیادہ ہم ڈیو پروسیس کر لیتے ہیں، اچھا، تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے جو بات کی نا ڈیو پروسیس، اب قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ غلط دیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نیت میں فطور تھا، میں کہتا ہوں فطور تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیو پروسیس نہیں اس میں اپنایا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ تو میں پکا بلیو کرتا ہوں ایز اے کورٹ رپورٹر، ایز اے صحافی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی زندگی میں منزل آسان ہوتی ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ منزل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیو پروسیس۔ تو جو قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے فیصلہ دیا ہے، منزل تو وہ صحیح جگہ پہنچے لیکن جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ ناجائز تھا، وہ غیر آئینی تھا، وہ غیر قانونی تھا، بدنیتی پر مبنی تھا۔ تو جب راستہ ہی آپ نے ایک غلط چنا ہے صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ منزل پہ پہنچنا بھی جو ہے بیکار ہے۔ تو کیا بدنیتی کیا تھی اس میں؟ بدنیتی یہ تھی کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہوپ فلی انہوں نے یہ کیس لگایا ریٹائرمنٹ سے صرف 1 مہینے پہلے، اور وہ بھی تب لگایا کہ جب حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے ان کو ججز کمیٹی کے اوپر حاوی ہونے کا اختیار دے دیا، اور اگر آرڈیننس نہ آتا، مجھے آپ یہ بتائیں، تو جو پارلیمنٹ کا منظور شدہ ایکٹ تھا، قانون تھا، کیا قاضی فیض عیسیٰ اس پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے تحت ایسی یک طرفہ ججز کمیٹی بنا سکتے تھے؟ اور کیا پھر ایسی یک طرفہ ججز کمیٹی ایسا بینچ بنا سکتی تھی؟ اور پھر کیا ایسا بینچ ایسا فیصلہ دے سکتا تھا؟ اور پھر کیا ایسے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے اراکین توڑے جا سکتے تھے؟ نہیں توڑے جا سکتے تھے، آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ہوا کیا؟ اب بدنیتی یہ تھی کہ آئینی ترمیم ہر حال میں کرنی ہے، تو جو آرڈیننس ہے بجائے اس کے کہ اس آرڈیننس کو اپنے ساتھی ججوں کے سامنے انتظامی سائٹ پہ رکھا جاتا، قاضی فیض عیسیٰ نے فل کورٹ کا، جیسے روز ججز ملتے ہیں، برادر ججز کہتے ہیں ایک دوسرے کو، چائے کی پیالی پہ ملتے ہیں، ٹی روم میں ملتے ہیں، تو آپ انہیں چائے کی پیالی پہ بلا لیتے ہیں، کہتے کہ دیکھیں یہ حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، یہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، آرڈیننس کا بھی اختیار ہے سپریم کورٹ کو جاری کرنے کا، مگر اب اس آرڈیننس کی وجہ سے جو پہلی ججز کمیٹی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اعتماد میں لے لیتے نا اپنے ساتھی ججز کو، برادر ججز کو، انہوں نے وہ نہیں کیا، فوری طور پہ آرڈیننس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جسٹس امین الدین خان کو آرڈیننس کے عین مطابق اپنی مرضی کا جج نامزد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نکل گئے اس کمیٹی سے احتجاجاً، انہوں نے ایک خط لکھا، اعتراضات اٹھائے، اس کے جواب نہیں دیا، بلکہ جسٹس منیب اختر کے اوپر الزامات کی ایک بوچھاڑ کر دی بطور چیف جسٹس، پرسنل نوعیت کے، اور پھر جسٹس منیب نے بھی خط لکھے، بلکہ 2 خط لکھے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے ویشیٹ ہو گیا، یہ ویشیس ہو گیا، ملیشیس ہو گیا، میلس آ گیا، میلافڈے آ گیا، اس میں بدنیتی آ گئی، نیت میں فطور آ گیا۔ تو مجھے بتائیں اب اس سارے
ملیشیس اور ویشیس قسم کے ڈیو پروسیس جو ہے، ڈیو تو نہیں ان ڈیو پروسیس کے بعد اگر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو کیا وہ فیصلہ درست ہوگا؟ بے شک درست ہو، لیکن جو نیت یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہو جائے، میں چیف جسٹس لگ جاؤں، 3 سال مجھے اور مل جائیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا، تو ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ بننا چاہتے ہیں یا نہیں، ایشو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اب چاہے قاضی فائزہ چیف جسٹس بنتے ہیں نہیں بنتے، مسئلہ یہ ہے کہ انصاف بھی نہیں ہوا اور انصاف ہوتا نظر بھی نہیں آیا۔ وہ سمپل سا، جیسے وہ پریس ریلیز انہوں نے ایک جاری کر دی تھی کہ میں اگر ساروں کو توسیع ملے گی تو تب میں لوں گا، میں اکیلا کوئی توسیع نہیں لوں گا، تو ایک اور پریس ریلیز جاری کر دیتے، بلکہ کمرہ عدالت میں ایک جملہ بول دیں کہ میں 25 اکتوبر کے بعد میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں بولتے؟ وہ ایسے گھناؤنے الزامات لگاتے ہیں یوٹیوبرز پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ یہ کرائے کے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں۔ ایک جملہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ پہ ریٹائر ہو جاؤں گا اور میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، میں آئینی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ جملے ان کے منہ سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اس پہ زیادہ ڈالرز ہم کما لیتے ہیں، اس پہ ہم زیادہ ڈالر کما دیتے ہیں، بلکہ ان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ ہمارے ڈالر بند کروا سکتے ہیں، یہ کیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے نہیں لینی ایکسٹینشن۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، نہیں کہا انہوں نے۔ تو یہ 63A کا فیصلہ، اس بحث کو سمیٹتے ہیں کہ 63A کا جو فیصلہ ہے، فیصلہ جو ہے وہ بے شک درست ہے، لیکن یہ بدنیتی اور جو پروسیس استعمال کیا گیا، جو راستہ طریقہ کار اپنایا گیا، اس کی وجہ سے اچھا فیصلہ ہوتے ہوئے بھی پوری عدالت کی ساکھ تباہ ہوئی ہے، چیف جسٹس کی اپنی ساکھ تباہ ہوئی ہے، اور لوگوں نے یہ اسپیکولیٹ کیا ہے، لوگوں نے یہ رائٹ فلی اسپیکولیٹ کیا ہے کہ یہ چیف جسٹس بننے کے لیے سب کچھ ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا یہ اعتراض ہے کہ فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہمارے لیے، جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اور کورٹ رپورٹرز میں آپ کو بتا دوں، کورٹ رپورٹرز فیصلہ، ان کے لیے فیصلہ اچھا برا نہیں ہوتا۔ کورٹ رپورٹر کا مقصد ہے سارا دن کورٹ میں رہنا، صبح سے شام تک رہنا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے صرف فیصلہ رپورٹ کرنا ہے، جیسے ہمارے بہت سے اخبار کے سینئر صحافی جو ہیں رات کو شام کو آ جاتے ہیں، جی کیا فیصلہ ہوا اور صبح اخبار میں رپورٹ کر دیا۔ نہیں، پورے عمل کو دیکھنا، کمرہ عدالت میں بیٹھنا، ججز کو دیکھنا سننا، وکیلوں کو دیکھنا سننا، فریقین کو دیکھنا سننا، اور پھر یہ فیصلہ کرنا کہ کیا یہ طریقہ کار جو تھا یہ مناسب تھا۔ یہ ہے کورٹ رپورٹر کا چیلنج، صرف فیصلہ رپورٹ کرنا نہیں۔ اور ہمارے نزدیک 63A کا جو فیصلہ تھا وہ جیسا بھی تھا ٹھیک ہو گیا، درست ہے، لیکن اس میں بدنیتی کا عنصر شامل تھا، اور اس لیے یہ فیصلہ بھی جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ کویسچنیبل ہے۔ جی اچھا متین الجان صاحب، جیسے آپ نے فیصلے پر بات کی کہ وہ ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوگا تو اس فیصلے کی بھی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی اگر وہ ڈیو پروسیس کے بغیر ہوا ہے، بے شک انصاف بھی ہوا ہے۔ ایک چیز اور جو بار بار ایک سوال اٹھتا ہے آپ پر بھی اور باقی ہم ساتھی دوستوں پر بھی تنقید ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو قاضی فیصل صاحب کو بڑا ہیرو بناتے تھے، آپ تو ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، دفاع آیا تھا، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم نے تو 2019 میں آپ کو بتا دیا تھا یہ شخص کیا ہے، آپ لوگ نہیں مانے، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تب آپ لوگ مان رہے نہیں تھے۔ تو کیا اس وقت جو ہم اگر اس ریفرنس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے اپنی رپورٹنگ میں، کیا وہ غلط کر رہے تھے اور آج جو کر رہے ہیں درست ہے، یا جو اس وقت بھی کر رہے تھے وہ بھی درست تھا اور آج جو کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے؟ دیکھیں سطور، یہ آپ نے ایک اور بڑا اہم سوال اٹھایا جو بار بار سامنے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے قاضی فائزہ کو ہیرو بنایا اور اب آپ جو ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے جو عدیل کے پہلے سوال کے جواب میں بات کی تھی نا، ڈیو پروسیس، تو قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس کے اوپر بھی جو اس وقت بھی ہمارا اعتراض تھا وہ ڈیو پروسیس کا تھا، اور وہ ڈیو پروسیس ثابت ہوا کہ نہیں ہے۔ بعد میں 10 میں سے 7 ججوں نے یہ کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے ویلڈلی فائل نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے وہ بھی ڈیو پروسیس نہیں تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ ایف بی آر کو حکم دے۔ ہم آج بھی میں اس موقع پہ قائم ہوں کہ وہ ایف بی آر کو جو حکم دیا گیا تھا انکوائری کا وہ غلط ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ قاضی ہے، فائز ہے، عیسیٰ ہے یا موسیٰ ہے، جو بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ غرض ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو حکم جاری ہوا تھا یا جو انکوائری شروع ہوئی تھی وہ آئین کے تقاضوں کے مطابق تھی یا اس کے پیچھے بدنیتی تھی۔ اس ریفرنس کے پیچھے بھی بدنیتی تھی، اس ریفرنس کے پیچھے عمران خان حکومت کی بدنیتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی بدنیتی تھی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ جو الزامات ہیں سرینا عیسیٰ کی پراپرٹی کے اوپر یا ٹیکس چھپانے کے حوالے سے، ہمیں آج تک نہیں پتہ اور نہ پتہ شاید چلیں گے۔ جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ ان معلومات کو میرٹ کے اوپر پرکھا ہی نہیں گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایون فیلڈ میں کیا ہوا؟
جو پاناما کیس میں نواز شریف کے اوپر جو الزامات تھے ایون فیلڈ پراپرٹیز کے، لندن میں جائیدادوں کے، میرٹ کے اوپر کہیں بات ہوئی؟ یہ سارا مسئلہ ہی خراب تب ہوا کہ جب پاناما کے ججوں نے بدنیتی کی بنیاد پہ، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ، جنرل فیض جیسوں کی 2 سال کی محنت کی وجہ سے ٹرائل کیا شریف خاندان کا، اور ان کو حکومت سے گرایا اور عمران خان کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ ڈیو پروسیس کا تھا اس وقت بھی اور آج بھی. تو اب قاضی فائز کو جو ہیرو بنانے کا تعلق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز تو شروع سے ایسا تھا کہ جو قاضی فائز کے خلاف ریفرنس کے دوران جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں آج ہی ہم پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو نا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ایسا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز کے ساتھ ہے، اور ہم جیسے جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم نے کسی قاضی فائز عیسیٰ موسیٰ کے لیے نہیں ہم نے جو اس وقت بھی رپورٹنگ کی تھی، ہم نے بھی ڈیو پروسیس نہیں ہو رہا تھا جس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی تھی. اور یقیناً ہم جیسے لوگ نہ اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض جیسوں کی گود میں بیٹھ سکتے تھے، اور نہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہم گود میں بیٹھ سکتے ہیں. ہم تو ایک ہی سائڈ پہ کھڑے رہے. یہ تو کبھی پی ٹی آئی جو ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اب اتر آئی ہے، تو اب پی ٹی آئی کو بھی لگتا ہے کہ ہم بڑے صحیح ہیں، اور ہم وہ کہتے ہیں جی اب آپ بھی جو ہے نا اب صحیح سمت میں آ گئے. بھائی ہم تو اسی سمت میں کھڑے ہیں، ہم تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں. پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے، اب عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے، اور ہم جیسے صحافی جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پہلے اسے ہیرو بناتے رہے، اور اب ہمارے دیکھیں نا ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں نا. یہ لوگ کبھی ادھر آ جاتے ہیں کبھی ادھر. پہلے نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، اب وہ چھلانگ مار کے گود میں بیٹھ گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ٹھیک ہے، اب عمران خان گود سے اتر کے چھلانگ مار کے ادھر چلا گیا، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا. اور ہم جو بات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے ہیں تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے ہمارے ساتھ تھے، اور اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پہلے آپ ہمارے خلاف تھے اب آپ ہمارے ساتھ ہیں. کرنے دیں ان کی اپنی اپنی تشریح. ہم اصول کے ساتھ تھے، ڈیو پروسیس کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور کسی کے ساتھ تھے. اور یہ بھی میں بتا دوں آنے والے وقتوں میں آج ہمیں پٹواریوں سے گالیاں پڑ رہی ہیں، پہلے معذرت کے ساتھ یوتھیوں سے پڑتی تھی، آنے والے وقتوں میں اب پتہ نہیں دوبارہ سے وہی سلسلہ نہ شروع ہو جائے. آپ کو نظر آ رہا ہے منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دوبارہ سے آپ کو ان سے گالیاں نہ پڑنا شروع ہو جائیں جو آج آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں برا کہتے تھے اب یہ ہمیں اچھا کہتے ہیں. سر بات صرف اچھا اور برا کہنے کی نہیں ہے، بات یہاں پر ہمارے ہاں نا ایک پولرائزیشن تو ہے ہی، مگر ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے. معذرت کے ساتھ وہ ایکسٹریمزم نہ صرف ہماری سوسائٹی میں ہے بلکہ ہماری جوڈیشری میں بھی ہے. ہم تو جوڈیشری کیونکہ ہمارا وہاں پر ہوم گراؤنڈ ہے، ہم وہاں پر رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ججز صاحبان بھی اب ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم شاید پیسوں کے لیے ان کے خلاف رپورٹنگ کرتے ہیں. تو اس ایشو کو ذرا سا ایڈریس کیجیے گا، کیونکہ ماضی میں بھی یہ تانا ہمیں ملا کرتا تھا کہ ہم شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پے رول پر ہیں، اور آج ہمیں تانا ملتا ہے کہ ہم شاید جو اکثریتی ججز ہیں منصور علی شاہ وغیرہ ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اپیز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ڈالرز کا تانا دیا جاتا ہے. دیکھیں افسوس اسی بات کا ہے نا کہ کسی بھی شخص کی اصلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ طاقت میں ہوتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتا ہے، جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی اصلیت سامنے آتی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب تک وہ جج تھے، چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اقتدار میں نہیں تھے، اس وقت وہ کچھ اور تھے. اب وہ چیف جسٹس بننے کے بعد وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ کمرہ عدالت سے کچھ جرنلسٹ جب نکل کے بھی جاتے ہیں تو پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں یوٹیوبر جا رہے ہیں، وہ دیکھیں ابھی جا کے ڈالر کمائیں گے، وہ دیکھیں کرائے کے صحافی. یہ لیول دیکھیں آپ ہمارے چیف جسٹس کا اور ہمارے معزز ججز کا کہ وہ پرسنل لیول پہ آ کے تانے لگاتے ہیں. حالانکہ اگر اس عہدے پہ کوئی صحیح جج بیٹھا ہو تو وہ سیدھا سیدھا توہین عدالت کا نوٹس کرے، قانون کے مطابق دلائل سنیں، بولنے کا موقع دے، ان کو سزا دے، جیل بھیجے. لیکن یہ جو نہیں بات نہیں ہے. دیکھیں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ بھی اگر عام لوگوں کی طرح تانے مینے دینا شروع کر دیں گے تو آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. سپریم کورٹ کی بے توقیری ہوگی. سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے، یہ وہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ صرف فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں. اور یہاں پہ جیسے محلے کے کوئی لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تانے مینے، اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو اپنے کمپوئر کو لوز نہیں کرنا چاہیے، اور ایک چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو کم از کم اپنے ریمارکس جو ہیں وہ صرف سوالات تک محدود کرنے چاہیے، اور لوگوں کو پرسنل اٹیکس نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں میرے خلاف جھوٹ بولا جاتا ہے، تو خود آپ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے جو آپ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈالروں کے لیے کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے.
کون سا جھوٹ زیادہ خطرناک ہے؟ ایک چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کا بولا ہوا، یا ایک عام سوشل میڈیا کا کوئی کھڑا ہو کے اپنے موبائل پہ کوئی اپنے چینل پہ کہہ رہا ہے؟ کیا لیتے ہیں جھوٹ شاید زیادہ سخت لفظ ہے۔ مطلب ایک چیز اور ذرا بتائیے گا کہ جب پچھلے چیف جسٹسز تھے ان کے دور میں بھی چیف جسٹس کے عہدے کی وجہ سے ہم تنقید کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو اختیارات ہوتے تھے وہ ان اختیارات کا استعمال ایسا کرتے تھے کہ ہماری تنقید کی زد میں رہتے تھے۔ موجودہ چیف جسٹس کے اوپر بھی ہم تنقید کر رہے ہیں اور وجوہات وہی ہیں، لیکن موجودہ چیف جسٹس بار بار ایک چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری، ابھی بھی انہوں نے خط میں اپنی پوری انہوں نے اچیومنٹس کی ایک فہرست نکال لی، ٹھیک ہے، کہ میں نے دیکھے امی یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی پاس کیا، میں نے یہ ڈپلوما بھی کر لیا تھا، میں نے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ماضی کے کسی چیف جسٹس نے ایسا کام نہیں کیا تھا؟ صرف قاضی فیصل صاحب کے ہی کریڈٹ پہ ایسی سو کالڈ اچیومنٹس ہیں؟ ماضی کے چیف جسٹس صرف وہ کچھ اور ہی کرتے رہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے خلاف جو انتقامی کارروائی عمران خان کی حکومت میں ہوئی، جنرل باجوہ جنرل فیض نے کی، اور وہ میاں بیوی کٹہرے میں کھڑے ہوئے، یہ بڑے افسوسناک قسم کی ایک صورتحال تھی، اور میرے خیال میں وہ نفسیاتی طور پہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں وہ دونوں اس کٹہرے سے باہر نہیں نکل سکے جس کٹہرے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کے ساتھی ججوں نے ان دونوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی افسوسناک ایک تاریخ ہے ہماری کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو اور اس کی اہلیہ سمیت سپریم کورٹ میں آ کے اپنا کیس یوں خود اپنے برادر ججز کے سامنے لڑنا پڑا۔ وہ ججز جو ان کے پڑوس میں اکٹھے رہے، ان کے آنا جانا تھا، ان کے گھر والوں کا، ان کے اہل خانہ کا، اور وہ ایک ملزم کی طرح کٹہرے میں کھڑے اپنی صفائیاں دے رہے تھے۔ تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ میڈیا پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا پوائنٹ آف ویو میڈیا پہ اس طرح آ نہیں پا رہا تھا، اور جو اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے انہوں نے بھرپور انداز میں قاضی فائز عیسیٰ کے اور ان کی اہلیہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی تھی۔ تو ان کو جو میڈیا کے چند لوگ ملے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ میڈیا کے دوست لوگ ہی ان کا ایک واحد سہارا ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ اب وہ دور گزر چکا ہے، لیکن ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ابھی بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہی سب کچھ ہے، اور وہ میڈیا سے ایک obsession ہے ان کی۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا جج بننے کے بعد، چیف جسٹس بننے کے بعد، میڈیا کو ٹوٹلی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال کے وہ اگر اپنا بطور جج کام کریں گے تو وہ میڈیا پہ الزام بھی نہیں دیں گے اور میڈیا کی بھی ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ مگر جب آپ کا کوئی اچانک ایجنڈا آ جائے، آپ کے ذہن میں کوئی لالچ آ جائے، آپ کے ذہن میں کوئی ٹارگٹ آ جائے کہ میں نے آئینی عدالت کا چیف جسٹس بننا ہے، میں نے اس طرح کا بینچ بنانا ہے، میں نے اس طرح کے فیصلے دینے ہیں، تو پھر یقینی طور پہ آپ کو میڈیا بھی برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایک میں آپ دونوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جب جناب قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو ہم بھی آواز اٹھا رہے تھے اور اس کو بدنیتی پر مبنی ہی کہہ رہے تھے، لیکن ایک چیز میں نے آپ سے سیکھی تھی 2013 میں ایک ٹریننگ کے دوران، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ججز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ کو خبر کرنی چاہیے۔ مگر پھر ہم نے دیکھا جب صدارتی ریفرنس چل رہا تھا اور آج آپ پر اور اسد طور پر بالخصوص یہ الزام لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے قاضی صاحب کے ساتھ ایک تعلق استوار کر لیا تھا، وہ تعلق اتنا ذاتی نوعیت کا تھا کہ وہ آپ دونوں حضرات کے گھروں میں بھی گئے، وہ کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، کیوں کر گئے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اس کے اوپر ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا صحافیوں کو بھی ججز صاحبان کے ساتھ اس قدر تعلق بنانا چاہیے کہ کل کو لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی کل تو آپ ان کے ساتھ تھے، آپ ان کی باقاعدہ پی آر شپ معذرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو آج آپ لوگ کیوں ان کے خلاف کھڑے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے اسد طور اس کا جواب دے۔ اچھا، یہ یقیناً تاثر تھا اس دور میں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سٹوریز کر رہے تھے بہت زیادہ اور ان ڈیپتھ کور کر رہے تھے اس ریفرنس کو، نہ صرف کورٹ پروسیڈنگز کور کرتے تھے بلکہ جو بھی ڈاکومنٹس آتے تھے، یا اس زمانے میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کافی خطوط لکھتے تھے تو وہ بھی ہم فوری طور پہ رپورٹ کرتے تھے، تو ہم پہلے لوگوں میں سے ہوتے تھے۔ لیکن اس میں عدیل آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے، یہ نیوز جرنلزم میں آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں خبر ہمیشہ یہ بھی انہی کو بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس خبر کو زیادہ بہتر پروجیکٹ کریں گے، ان کا زیادہ امپیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ سے مراد لائک ججز ہو گئے یا دیگر بیوروکریٹس ہو گئے یا جرنیل ہو گئے، یہ اپنے جن کا ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ اس، ہاں ٹھیک ہے، مطلب صحافیوں کو بالکل نہیں، ان کا سوال یہ تھا نا کہ آپ ججز سے رابطے میں رہتے ہیں کہ نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، تو وہ آتی تھی تو اس سے تاثر بنتا تھا کہ شاید ہم قاضی صاحب سے ڈائریکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ تاثر بنتا تھا کہ یار یہ قاضی صاحب سے شاید ڈائریکٹ ہیں۔ مجھے یاد ہے کسی ایک صحافی نے
آپ جانتے ہیں انہوں نے میرے بارے میں کہا, انہوں نے کہا کہ اسد علی طور تو روز سرینا عیسیٰ کے ہاتھ کا ناشتہ کرتا ہے, ان کے گھر بیٹھا ہوتا ہے صبح جا کے. تو میں نے کہا یار میں نے آج تک قاضی صاحب کے گھر کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوا. بہرحال لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, اور یہ میں بات خیر پہلے بھی 2-3 دفعہ وہی میں آپ کو بتانا لگا, پہلے بھی 2-3 دفعہ وضاحت کر چکا ہوں اس چیز کی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہیں وہ پبلک ملاقاتیں ہیں, وہ سپریم کورٹ کے ایونٹس میں ہوتی تھیں, یا ایک دفعہ وہ میرا گھر میرا پتہ لینے آئے تھے جب میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا, اور اس میں بھی میرے تمام دوست ان کی بیگمات بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ون آن ون ملاقات نہیں تھی. قاضی فائز صاحب اپنی اہلیہ میں سے سرینا عیسیٰ کے ساتھ آئے تھے. میں نے آج تک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کبھی کوئی میسج بھی نہیں کیا ہوا. مسز سرینا عیسیٰ کو میسج کیا ہوا ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں فیصل کراچی میں ہوتے, ٹھیک ہے, ان کے آگے سے دوست ادھر یہ پی این سی اے میں ایک تھیٹر کرنے آئے تھے, اس میں انہوں نے ایک رول چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی کیا ہوا تھا. مجھے میرے دوست نے کراچی سے میسج بھیجا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ ڈرامہ آ کے دیکھیں. میں نے وہ میسج ایز اٹ از فارورڈ کیا, اور اس کا آگے ایک اور میسج لکھ کے بھیجا کہ یہ ان کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. اور قاضی صاحب تھینکس ٹو ہم وہ آئے, انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا, اور آپ کی وجہ سے آئے. چلے آپ میرے پہ ڈال دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, I'm obliged. اور دوسری دفعہ جو ایک میسج مجھے مسز سرینا عیسیٰ کی طرف سے آیا تھا, وہ آیا تھا جب قاضی صاحب چیف جسٹس بن رہے تھے, تو ان کی اوتھ ٹیکنگ کے دن قریب آ رہے تھے, تو انہوں نے میسج کیا تھا کہ آپ کو اس کا انویٹیشن بھجوانا ہے, اپنا ایڈریس بھیج دیں. تو میں نے ان کو جواب میں ایڈریس بھیج دیا تھا. اس کے علاوہ نہ کوئی روابط تھے, نہ میں نے کبھی کرنے کی کوشش کی. آج تک ایک خبر میں نے مسز سرینا عیسیٰ سے نہیں لی, آج تک ایک ڈاکومنٹ مجھے مسز سرینا عیسیٰ نے نہیں بھیجا, نہ میں نے مانگا, نہ انہوں نے بھیجا, نہ کوئی رابطے ہوئے, نہ کچھ. لیکن ایک تاثر تھا, اس تاثر کی بنیاد پہ وہ تنقید ہوتی رہی. لوگ سمجھتے رہے کہ یار یہ شاید اتنا زیادہ یہ ایف بی آر میں بھی پہنچا ہوتا ہے, یہ فلاں جگہ پہنچا ہوتا ہے, لیکن وہ میں اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کر رہا تھا. بہت سے لوگ اس وقت اور طریقے سے بھی انویسٹ کر رہے تھے, اور آج بھی وہ اس انویسٹمنٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ قریب ہیں آج بھی, ٹھیک ہے. ہم جیسے لوگ آج لائن کے دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں, ناپسندیدہ لوگ ہیں, آج ہم ڈالر خور کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک, کل تک آدم خور تھے, تو بس یہی ہے. لیکن وہ ہم اپنا کام کر رہے تھے صرف, مطلب ڈائریکٹ نہیں تھے, انڈائریکٹ تھے. دیکھیں عدیل, میں جب 95 میں جرنلزم شروع کی فرنٹیئر پوسٹ سے, تو شروع کے 3-4 سال تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی, کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے. اس میں کوئی مطلب کہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایز اے کورٹ رپورٹر, ینگ کورٹ رپورٹر, ہم چیمبرز میں چلے جاتے تھے, ججز سے ملتے اس زمانے میں. اور یہ سلسلہ جو ہے میرے خیال میں 98-99 تک جاری رہا. لیکن اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, یہ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں, لوگوں کی زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں. صحافیوں کو کبھی بھی ان سے براہ راست رابطے میں نہیں آنا چاہیے, خاص طور پہ نجی ماحول کے اندر, پرائیویٹلی چیمبر کے اندر نہیں ملنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جج کبھی بھی ججوں کو سورس نہیں بنانا چاہیے کہ جج آپ کو واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خبر چلا دو, یا فون کر رہا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے اندر, وہ ہو رہا ہے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ جج جو ہے وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے, پورے ملک کے آئین کی تشریح کرتا ہے. حکومتیں بن بھی سکتی ہیں, بگڑ بھی سکتی ہیں. تو ایسے میں ایک صحافی جس کی رسائی ایک جج کے چیمبر کا ہو, اس صحافی کے بارے میں لوگ مختلف رائے قائم کر لیتے ہیں, اس سے بہت ساری توقعات اٹیچ کر لیتے ہیں, اس کے دوست, اس کے فیملی, اس کے صحافی دوست بھی. تو صحافی جب ایک دفعہ جج کے ساتھ, ہمارے بہت سارے صحافی لوگ چیف جسٹس عمر بندیال کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات بھی ڈسکس کرتے رہے, اور جب آپس میں ناراضگی ہوئی تو سریعام پہ بندیال صاحب نے کہہ دیا تم تو اپنے والد صاحب کی شکایتیں لے کے میرے پاس آتے تھے. اس طرح کے بھی واقعات ہوئے نا, اب میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن ایسے ہوا ہے. تو بات یہ ہے کرنے کی کہ ایک تو جج بھی جو ہے پھر جب غصے میں آتا ہے تو پھر وہ اس کا ظرف بھی نہیں رہتا, تو اس لیے ایسا موقع ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میں نہیں رابطے کرتا رہا, مطلب شروع کے 3-4 سال بعد جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی, تو پچھلے 24-25 سال سے یہ میں نے رابطے بند کیے ہوئے کسی ججز سے چیمبر میں یا کوئی اس طرح کے. 25 سال ہو گئے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے کہا, مجھے فون کر دیا, انہوں نے کہا کوئی کسی کالم کے اوپر, میں نے کہا دیا آپ کو مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نہیں بات کرتا ہوں ججز. کئی دفعہ دوستوں نے کے ساتھ جو ہماری پریس ایسوسی ایشن ہے ان کے وفد کے ساتھ جا کے ہم ملاقات اگر کرنی ہو تو کرتے ہیں.
یا کسی ریسیپشن پہ اوتھ ٹیکنگ پہ ریفرنس کے اوپر مل لیتے ہیں، لیکن چیمبر میں پرائیویٹلی انٹریکشن نہیں. اور پھر فون کے اوپر گفتگو، کم از کم میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں کسی جج کو فون کے اوپر انگیج نہ کروں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. تو اس حد تک، اور دوسرے جہاں تک وہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائزہ کے ساتھ براہ راست چیمبر میں یا پرائیویٹلی خبروں کے لیے، لین دین کے لیے، نہ واٹس ایپ کے اوپر نہ ٹیلی فون کے اوپر میں کوئی رابطہ نہیں رکھتا، اور ایک طویل عرصے سے میری پریکٹس ہے. اور ویسے بھی جب صحافیوں کے پاس ایسے وکلا ہوتے ہیں جو کہ ججوں کے قریب ہوتے ہیں، وہ ایک کنڈوٹ ہوتے ہیں، وہ ایک درمیانی ایک ہمیں سورس مل جاتی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے براہ راست ججوں کو انگیج کرنے کی. اور ججوں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنے ضابطۂ اخلاق کے مطابق صحافیوں سے ایسے رابطے نہیں رکھنے چاہیے. ہمیں تو بہت سے ہمارے جو کئی ایسے لوگ ہیں جو بعد میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کے صحافی بن گئے، اینکر بن گئے، وہ ہمیں واٹس ایپ میسیج دکھاتے تھے کہ جی یہ دیکھیں جی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ہمیں میسج کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ اس جج کا میسج آیا ہوا ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے ججز کو، اور یہ رابطے نہیں رکھنے چاہیے ججز کو. تو میں ذاتی طور پہ بھی میں، اور پھر قاضی فائز صاحب گھر آئے، ان کی بڑی مہربانی، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی گھر پہ آئی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹویٹ کی تھی قاضی فائز کے ریفرنس کے حوالے سے کہ ان کے کمر میں چھڑا گھونپ رہے ہیں ان کے برادر ججز. اس کے بعد یہ توہین عدالت کی میرے خلاف کارروائی شروع ہوئی. جب مجھے اٹھایا گیا تو شاید سرینا عیسیٰ یا قاضی فائز صاحب کے ذہن میں ہو کہ یہ ان کی وجہ سے یا اس کنٹیکسٹ میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ ہمدردی کے لیے آگے ہو. لیکن اور میں یہ مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کا گھر میں آنا ایک سپریم کورٹ کے جج کا اور اس کی اہلیہ کا شاید یہ بھی وجہ بنا کہ وہ ایک کیس اتنا ہائی پروفائل ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر میری جان کو کوئی خطرہ تھا تو بھی نہیں ہو سکا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے، اعزاز سید، وحید مراد، دوسرے کچھ دوست تھے جنہوں نے اسکول سے وہ ویڈیو فوٹیج نکال لی اور جس کی وجہ سے بھی میری جان بخشی ہوگی. مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ قائد صاحب نے جو فیصلہ کیا مجھ سے پوچھ کے نہیں کیا، گھر آئے، ہمیں عزت بخشی، سرینا بھی آئے، میں ابھی بھی ان کا مشکور ہوں. مگر دین وی ہیو اے جاب ٹو ڈو. بالکل اسی طرح جس طرح قاضی صاحب کو نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ اب جو کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی ایک کام ہے. اور یہ کوئی ایک دوسرے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہوتے، اپنے اپنے پیشے میں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ پوری سوسائٹی کا سوچتے ہیں، ملک کا سوچتے ہیں، قوم کا سوچتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو اس میں دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں بس آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے سوال بھی کیا تھا کہ ایک تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ شاید کچھ ججز صاحبان کو کچھ زیادہ ہی ریٹ کر دیتے ہیں، ہائی ریٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ہمیں زیادہ برا لگتا ہے، ہمیں جو غصہ ہے وہ زیادہ آتا ہے. اور اب آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے امیدیں باندھ رہے ہیں، تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایز سچ ان سے امیدیں ہمیں نہیں ہیں. ہم تو صرف اور صرف اس بات کے اوپر، وہ جو آپ ڈیو پروسیس کی بات کریں اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں کہ آج شاید ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں یا ان کے ساتھ جو 3 ججز صاحبان ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھی ججز کیا کر رہے ہیں، میرا فوکس وہ نہیں ہے. میرا فوکس یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہو کیا رہے ہیں. میرا فوکس یہ ہے. اب ظاہری بات ہے جرنلسٹ جب اپنا کام کریں گے نا تو پھر ججز کو بھی پریس ریلیزیں یا خط لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب میڈیا اپنا کام نہیں کرتا، میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بن جاتا ہے پروپیگنڈا کا، تو ججز کو پھر مجبوراً، جیسے قاضی فائزہ نے مجبوراً خط و کتابیں شروع کر دی تھی، تو اسی طرح اب پھر ججز کو لکھنا پڑتا ہے تاکہ میڈیا کو دوسری سائڈ کی سٹوری پتہ چلے نا، ورنہ تو ون سائیڈڈ سٹوری چلتی ہے، جیسے کہ قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جنرل باجوہ جنرل فیض کے دور میں ہوتا رہا. تو اسی لیے میڈیا اگر اپنا کام کرتا رہے، اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا کریں گے یا کیا کرنے، اس سے زیادہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، وہ پارلیمنٹ کو کیسے استعمال کر رہی ہے، عدلیہ کو کیسے ہراساں کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے کیا کیا. ہم جب بھی یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو یہ ایسی تاثر بنا دیا جاتا ہے کہ ہمارا شاید کوئی مشترکہ مفاد ہے جسٹس منصور یا دیگر ججز کے ساتھ. ایسا ہرگز نہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور ایڈ ضرور کر لیتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے امیدیں تو بہت زیادہ تھیں، مجھے بہت زیادہ امیدیں تھیں، آپ کو بھی ہوں گی، اسد دور صاحب کو بھی تھی، لیکن ابھی آپ نے 6 ججز کے خط کا حوالہ دیا. کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 17 ستمبر کے بعد سے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے؟ آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا قاضی کا دوسرا چہرہ معلوم یا اصل چہرہ،
اس سب میں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ کی عدلیہ ہے آپ نے اس کو ہی بالکل پروٹیکٹ نہ کرنے کا ایک بیڑا اٹھا لیا. نظر تو یہی آ رہا ہے وہ 6 ججز کے ساتھ کیا ہوا اور آج تک کیا ہوا, وہ مقدمہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. تو ان معاملات پہ بھی تھوڑی سی بات کریں, روشنی ڈالیں کہ کیوں کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں, ویسے چلیں ہمیں تو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہی ہیں, ہم شاید ہم سے وہ ناراض ہیں, لیکن خود جو ان کا کنڈکٹ ہے ایز جج جو انہیں کرنا چاہیے. مسنگ پرسنز والی میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ واحد ایک چیف جسٹس قاضی فائز تھے جو مسنگ پرسنز کی بات کیا کرتے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے, مگر آج جب وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں, میں ایک دفعہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا وہ مکالمہ جو انہوں نے سابق آرمی چیف کا نام لیا اور پھر مقدمہ موخر ہو گیا اور آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. شاید ہم نے کبھی ان کی شخصیت پہ اتنے غور سے فوکس ہی نہیں کیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ وہی ہیں جو پہلے تھے, اور اب جو کچھ بھی ہیں وہ شاید پہلے بھی وہی تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن ہمیں بھی ان سے کنسرن تھوڑی تھا, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. ہمیں کنسرن یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, جلد باجو جلد فیض کیا کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے ساتھ. اس وقت بھی ہمارا فوکس قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے. تو اینی وے اب جو کچھ بھی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ موو ہے, اور اس عہدے پہ پہنچ کے شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے, ہمارا یہ تاثر ہے کہ وہ مزید جو ہے اس عہدے کو آگے توسیع لے سکتے ہیں اس میں, یا کوئی نیا عہدہ کریٹ کر کے. وہ جو ان کے اندر ایک سیلف رائٹیسنس ہے نا, وہ جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کہتے ہیں کہ وہ خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور باقی ساری دنیا غلط ہے, یا تو وہ وجہ ہے یا پھر وہ بڑے کیلکولیٹڈ انداز سے. کچھ لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام بھی کرتے ہیں اور اس کے جواز بھی کرنے کا فن انہیں آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا ایک سچویشن ہے. اسد آپ اینڈ کریں گے اس کو کسی طریقے سے؟ میں یہ جو امیدوں کی بات ہے, ان کی امیدوں پہ پانی ویسے میں کلیئر کروں, کوئی امید کسی سے نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ اب ہوگی. اب تو جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ایسی گریٹ ڈسپشن ہوئی ہے کہ اب منصور علی یہ شاہ, آپ کو ڈسپشن ہوئی ہوگی, مجھے کوئی ڈسپشن نہیں ہوئی. میں اعتراف کر رہا ہوں, مجھے کوئی ڈسپشن نہیں ہوئی, میری کوئی توقعات ہی نہیں تھی. میں آپ پر نہیں کہہ رہا. آپ نے تو ہاتھ پیچھے کر دیے. اسد اداس ہو گیا نا, مایوس ہو گیا. مایوسی گناہ ہے, بڑا خطرناک ہے آج کل مایوسی کا اظہار کرنا. نہیں, انہوں نے توبہ کر لی ہے. میں اپنی توبہ کر رہا. تو وہ یہ ہے کہ لائک اب یہ چیز ایسا ہوا ہے کہ اب ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ نہیں یہ امید رکھنی چاہیے کسی انڈیویجول سے, سسٹم سے امید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, عدالت کے سسٹم سے امید ہونی چاہیے, اس میں انڈیویجول جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جسٹس منصور علی شاہ آ رہے ہیں, ابھی فی الحال ان کو روکنے کی غیر آئینی طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں, ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کل جب وہ مسند اگر چیف جسٹس پر بیٹھ گئے 26 اکتوبر کو, تو ہم ان کی بھی اسی طرح اسکروٹنی کریں گے جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کرتے رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی مسئلہ ہم اس عہدے کی اسکروٹنی کرتے ہیں, اس عہدے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کی اس لیے اسکروٹنی کرتے ہیں کہ وہ اس عہدے پر موجود جو اس کو اختیارات حاصل ہوئے ہیں وہ ان کو کیسے استعمال کر رہا ہے. تو اگر وہ بھی ان کا استعمال ایسا ہی کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور اگر وہ جیسا کہ بطور چیف جسٹس ان کا کنڈکٹ ہونا چاہیے ویسے کریں گے, انصاف کر رہے ہوں گے, تو ہم صرف رپورٹ کر رہے ہوں گے. عدیل آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے ججز سے رابطے ہیں یا نہیں؟ سر میرا تو پورا پر یہاں جو ریٹائرڈ ہیں ان سے میں کوشش ضرور کرتا ہوں وقتاً فوقتاً خبر لینے کے لیے. میں نے مظاہر نقوی صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا جس میں وہ ریٹائر ہوئے تھے. کائنڈ آف ایم کہ وہ فوری طور پر انہوں نے رپلائی کر دیا تھا. ثاقب نثار صاحب سے سرونگ ججز سے کبھی کوئی بات نہیں سر, ایک دفعہ گیا تھا اور یہ اتنا کم وقت آدمی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے, بس چھوڑ دیں اس قصے کو. چلیں جی, بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم نے کوشش کی ہے تمام سوالوں کے جواب دینے کی, جو سوال 63 کی ججمنٹ کے بعد سے ہماری رائے کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.